बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा को आपी के हाथ पीले करने की इतनी फ़िक्र थी कि जब भी घर में ख़वातीन मिलने आती यही तस्करा छेड़ देती। मेरी फ़ाखरा अब तो 17 बरस की हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला। बहन, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा घराना हो तो बताना। दुआ करना मेरी बच्ची इज़्ज़त से अपने घर की हो जाए। खुद भी दुआ करते इनके लब सूख जाते। तभी मैं सोचती कि आपी की उम्र इतनी तो नहीं हो गई जो अम्मा ने खुद पर चैन व सुकून हराम कर लिया है। जाने माँओं को बेटी ब्याहने की क्यों इतनी जल्दी पड़ जाती है। बेटी बेचारी तो यूं भी पराया धन कहलाती है। आज नहीं तो कल इसको बाबुल के घर से चले जाना ही होता है। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब आपी के लिए एक मुनासिब रिश्ता आया। बातचीत तय हो गई, तब अम्मी ने सुख का सांस लिया। जिस दिन फाखरा आपी की शादी हुई वही नहीं, हम सभी बहुत खुश थे। लेकिन जब वो रुखसत हो गईं, मुझको एहसास हुआ कि लड़की की शादी हो जाना कोई ऐसी खुशी मनाने वाली बात भी नहीं है। वो तो पराई हो जाती है, फिर तो मेहमानों की तरह कभी कभार आती है। शादी के बाद आपी भी वाकई पराई हो गई। अब इनको दूल्हा भाई 15 रोज़ बाद इतवार के दिन हमारे घर लाते, और मैं ये दिन उंगलियों पर गिनती थी। वो सिर्फ दिन के दिन रहती थीं, दूल्हा भाई शाम से ही लेने आ जाते। वो इनको रात को नहीं रहने देते थे। जितनी देर वो साथ रहती जी खुश रहता, लेकिन जूं ही जाने लगती दिल का फूल मुरझा जाता। मैं आपी के घर बहुत ही कम जाती थी। अगर कभी चली भी जाती तो ज्यादा ना रुकती। इनकी नकचड़ी जिठानी अजरा की वजह से, जो टेढ़ी टेढ़ी आंखों से मुझको देखती थी। अजरा की बहन का रिश्ता ठुकराकर दूल्हा भाई ने अपनी भाभी को मायूस किया था। आपी की इनसे शादी किस्मत में लिखी थी, लेकिन इस औरत ने तो मेरी बहन से अल्लाह वास्ते का बैर डाल दिया था। अब अजरा को यही गुस्सा रहता कि इसकी बहन इस घर की बहू बनकर क्यों ना आ सकी। जूं जूं दिन गुजरते जाते ये गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता। बात पे बात वो बतंगड़ बनाती और झगड़ा करने लगती। सास को इसकी इस आदत का इल्म था, तभी वो छोटी बहू की तरफदारी करती थी, जिस पर अजरा को अपनी सख्त अहानत महसूस होती। अल्लाह की देन, आपी को शादी के साल बाद इस जात पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया। जैन की पैदाइश के बाद आपी के घर खुशियां टूट कर बरसीं। सास इन पर वारी सदके जा रही थीं, और शौहर बीवी और नौमौलूद बच्चे के गिर्द परवाने की मानिंद घूम रहे थे। नन्हे जैन की वजह से वो ससुराल में यूं जगमगा उठी थीं जैसे इनके घर का चांद हो। जिस खुशी के लिए आपी के सास ससुर तरस रहे थे, वो खुशी फाखरा आपी से इनको मिली थी। दूल्हा भाई के बड़े तीनों भाई बे औलाद थे। 2 भाई तो लाहौर में रहते थे और तीसरा भाई दुबई में होता था। तभी इसकी बीवी सास ससुर के पास रहती थी। जैन की पैदाइश पर उन्होंने पोते की खुशी में दिल खोल कर खैरात की कि मुद्दतों बाद ये इनकी मुसर्रतों का पयाम बना था। दादा दादी ने अकीके और रत जगह पर इस कदर खर्चा किया कि सारा शहर दंग रह गया। आपी पर खुदा की रहमतों की बरसात हो रही थी, और उधर जिठानी के दिल पर वहशत बरस रही थी। अब तो वो घर में एक बुझे हुए दिए की मानिंद थी। कोई इसकी जानिब तवज्जो भी ना करता था। इस बात ने अजरा को जलाकर राख कर दिया। गोया आपी की वजह से इसकी घर में अहमियत बाकी ना रही थी। वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ, और जैन साल भर का हो गया। ये इस मनहूस दिन की बात है
کہ دادا دادی اپنے اکلوتے پوتے کی سالگرہ منانے کی خاطر شاپنگ کو گھر سے نکلے تھے۔ سالگرہ میں 1 دن باقی تھا۔ زین نے رات بھر آپی کو جگایا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ آپی کا بیڈ روم چھت پر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آپی اوپر جا کر پلنگ پر بیٹھتے ہی سو گئیں۔ جٹھانی کچن میں تھی، جیسے زخمی ناگن تاک میں رہتی ہے۔ عذرا نے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لی اور دبے پاؤں چھت پر جا پہنچی، جہاں میری نازنی بہن رات بھر کی بے خوابی سے چور بیٹے کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ اس بے خبر کو کیا پتا تھا کہ عذرا اجل کا فرشتہ بن کر دبے پاؤں اس کے کمرے میں آ گئی ہے اور اس کو موت کی نیند سلانے آئی ہے، ورنہ اس روز اپنی اور اپنے لختے جگر کی زندگی بچانے کو کبھی بھی خود کو نیند کے حوالے نہ کرتی۔ عذرا نے اس کے پلنگ کی چادر کے اطراف مٹی کا تیل چھڑکا اور پھر ماچس کی تیلی جلا کر چادر پر ڈال دی۔ شعلوں نے بھڑکنے میں سیکنڈ بھی نہ لگایا۔ تپش کے پہلے وار پر ہی آپی کی آنکھ کھل گئی۔ خود پر شعلوں کو لپکتا دیکھ کر ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ عذرا سیڑھی میں کھڑی تھی۔ دیورانی کی چیخ سن کر جلدی سے سیڑھیاں اتر کر غسل خانے میں گھس گئی۔ پڑوس کی چھت پر ان کا بچہ گیند اٹھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے جو چیخ سنی بھاگ کر منڈیر کی جانب آیا اور بھاگتا ہوا نیچے گیا اور جا کر ماں کو بتایا کہ دلہن آنٹی کو آگ لگ گئی ہے۔ پڑوس سے ان کی ملازمہ چھت پر دوڑی آئی، منڈیر سے چھت پر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ آپی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اٹھا کر پلنگ سے دور پھینک دیا۔ بچہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ملازمہ نے جان پر کھیل کر بچے کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے آپی بھی کمرے سے نکلی، لیکن تب تک ان کے کپڑوں کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کپڑوں میں ہوا لگنے سے آگ بھڑک کر زیادہ ہو گئی۔ پھر بھی آپی نے ہمت نہ ہاری۔ ممتا کی ماری ماں ملازمہ کے پیچھے بھاگی تو مگر سیڑھیوں تک آتے ہی گر گئی۔ ملازمہ کے بعد ٹونی کے بتانے پر اس کی والدہ اور بچی بھی بھاگتی ہوئی آ گئیں۔ انہوں نے زور زور سے در بجایا۔ ملازمہ جس کے بازوؤں میں بچہ تھا، اس نے صحن عبور کر کے آپی کے گھر کا در کھولا۔ یہ خواتین اوپر گئیں، جہاں سیڑھی کے پاس میری بہن جلے ہوئے کپڑوں میں پڑی تھی۔ وہ بیچاری 80% جل چکی تھی۔ ٹونی نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب عذرا سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بوتل اور ماچس تھی۔ تبھی وہ تیزی سے نہانے کے بہانے غسل خانے میں گھس گئی۔ ابھی یہ لوگ گھر میں موجود تھے کہ آپی کے ساس اور سسر بھی آ گئے۔ ملازمہ نے ان کو سارا ماجرا بیان کیا۔ دادی نے پوتے کو اس کے بازو سے لے لیا۔ بچہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ غالباً اس کے سر میں چوٹ آئی تھی۔ ساس اور سسر دونوں اوپر گئے۔ آپی بیچاری بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے کوئی بیان نہ دیا۔ اس کی زبان کو تو شعلوں کی تپش نے چاٹ لیا تھا۔ الفاظ اور خیالات تک جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ وہ چاند سا چہرہ راکھ میں بدل گیا تھا۔ آپی کو نیچے لائے، وہ ہوش میں آئیں اور نہ ہی انہوں نے کچھ بیان دیا۔ بچے کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر ماں ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئی۔ کہتے ہیں ظالم کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، لیکن نہ جانے کون سی دنیا میں
میری بیچاری بے قصور بہن کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے جلے ہوئے وجود کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئی اور اس کی منحوس جٹھانی اسی گھر میں رہتی رہی۔ ملازمہ کو ڈرا کر آپی کے جیٹھ نے کافی موٹی رقم دے کر اس کا منہ بند کرا دیا۔ ٹونی تو بچہ تھا، اس کے والدین نے اس کو بھی سختی سے تاکید کر دی کہ تم نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولنا، ورنہ پولیس ہم سب کو پڑوسن کو جلانے کے الزام میں پکڑ کر لے جائے گی اور جیل میں بند کر دے گی۔ اچھا ہے کہ ہم اس معاملے سے دور رہیں۔ جہاں انصاف کا بول بالا نہ ہو اور رشوت کے کرشمے جلوہ گر رہتے ہوں، وہاں تو لوگ سچی گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غرض آپی کے جیٹھ اور سسر نے چولہا پھٹنے کا کیس درج کرا دیا، کیونکہ عذرا دولہا بھائی کے سگے چچا کی بیٹی تھی، مگر جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ وہ کب واپس آ سکتی تھی؟ اور کون عینی شاہد تھا جو اس کے حق میں گواہی دیتا؟ ایک محبت کرنے والا شوہر، لیکن وہ بھی غمزدہ تھا، اور وہ تو حادثے کے وقت پردیس میں تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب تک یہ چولہے پھٹتے رہیں گے اور میری بہن جیسی بے گناہ عورتیں جل کر مرتی رہیں گی۔ اف، یہ شرفا کے گھرانے جو اپنی عزت رکھنے کو تھانے کچہری سے دور بھاگتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ اگر مرنے والی سے ناتا تھا تو جس نے جلایا وہ بھی تو ان کے گھر کی عزت تھی، اور گھر کی عزت بچانا ہمیشہ شرفا کا شیوا رہا ہے۔ زین کو انہوں نے ہم کو نہ دیا، کیونکہ وہ اپنے دادا کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کو اس کی تائی نے گود لے لیا اور پالا پوسا۔ وہ اب ماشاءاللہ جوان ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جس کی گود میں وہ پروان چڑھا ہے وہی اس کی ماں کی قاتل ہے۔ وہ کبھی کبھار ہم سے ملنے آتا ہے۔ میں جب بھی اس کی صورت دیکھتی ہوں، آپی کے نقوش کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپی کا پیار بے اختیار یاد آ جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر اس دنیا میں انصاف نہیں تو اللہ کے گھر تو ضرور انصاف ہوگا۔